اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں، صرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی شخص اس آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقیدے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں، اور صرف خلاف نہیں ہے، الٹا اس طرح کی باتیں کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ صرف عقیدہ خلاف بھی ہوتا نا تو کام چل جاتا، یہ کہہ کے کہ ہاں جی رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور بغیر رفع الیدین بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اب قرآن میں اگر ایک عقیدہ بیان ہو تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی درست ہے اور اس کے مخالف بھی درست ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ آتا ہے جو اس طرح کی آیات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آیتاں پڑھ دیں جی۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب نیا نیا ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کالج کا بچہ تھا، تو اس کے والد جو ہے پریشان ہو کے تو وہ میرے پاس آیا کہ جی آپ نے میرے بچے کو ایسی آیتیں دی ہیں کہ وہ سائیکو ہو گیا۔ آیتیں ہی دی ہوئی تھیں کہ بھئی تیرے فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو میں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا بھئی آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت سے میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ اس کا ترجمہ کروایا، آپ اس کا پڑھ لو، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاسے ٹر پیندے نے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے۔ کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکنا ہوں چھوڑنا نہیں جائے۔ حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی، اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی علیہ السلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں، جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹو ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں۔ تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر لقوم یؤمنون، یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں۔ بس دو ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر۔ جو مان لیں انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنانا۔ جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر جو ایمان لے آئیں انہیں بشارت دینا، یا ایمان والے جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں انہیں ڈر سنانا، اور پھر توبہ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنانا کہ یوں کر لو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، اس کے اندر ایک آیت کے اندر استعانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان دے ہی نہیں سکتا، تو جب دے نہیں سکتا تو پھر پکار کے کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی اگزامپل اگر کسی شخصیت کی پیش کی جا سکتی تھی تو وقت کے پیغمبر کی تھی۔ مجھے بتائیں، اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، انڈائریکٹ پڑھا دیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بتانا ہے۔ ادھر وچ کیڑی شے نکل رہی ہے وہ نہیں دسنی، جیڑی باہروں نظر آ رہی ہے وہ تو دسو نا اللہ دے بندو۔ اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی اتنی دھوکے والی کتاب ہے کہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیات اللہ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اچھا، جنہوں نے قرآن کی دعوت آپ تک پہنچانی تھی انہوں نے بجائے خود نصیحت حاصل کرنے کے یا آپ کو نصیحت کی بات کرتے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تو کہتے تو انہوں کے پتہ کیڑی آیت منسوخ ہے تو کیڑی ناسخ ہے، اے رہ گئے ٹوٹل۔ اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا اسے خود بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کتنی آیات ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں۔ ٹوٹل 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں، 6500 آیات میں وہ جو 5 آیات منسوخ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو وہ باقی کی آیات نہیں پڑھنے دے رہا، اور وہ جو منسوخ ہیں اس سے کسی کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زانی کے لیے سزا دی تھی، ایسی عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے، بعد میں زانی کی سزا نازل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں اس سے یا علی مدد کیسے ثابت ہو جائے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ثابت ہو جائے گا ناسخ و منسوخ سے؟
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کرنا فرض کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات نازل کر دی کہ اب اس ترتیب کے ساتھ اس ایکویشن کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے مرے ہوئے شخص کی وراثت کو۔ اس سے قرآن کے کس عقیدے میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اس طریقے سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر جب مسلمان زیادہ تعداد میں ہو گئے، ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، اس وجہ سے نہیں کہ پرانے والوں کا ایمان نیچے آ گیا، اس وجہ سے کہ جو نئے والے تھے ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، تو اوورآل ریشو پروپورشن تو گرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے، اے جی ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں گے جی بسم اللہ کی کنسٹرکشن بتائیں۔ سرکار بسم اللہ کی عربی کنسٹرکشن بتائیں نہ بتائیں، بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہونا ہے، شیطان کے نام سے نہیں شروع ہونا، نہ عبد القادر جیلانی کے نام سے شروع ہونا ہے۔ یہ جو کڈنا کہ جے وہ دسو، تسی جو کڈنا کاٹ دو، نکالنا صرف یہ ہے کہ آپ کو متنفر کروانا ہے کہ آپ نے قرآن کی طرف نہیں آنا۔ باتیں ٹھیک ہے لیکن فہم ٹھیک نہیں۔ اچھا آپ بتائیں فہم کیا لینا ہے؟ فہم وہ لینا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، ایگزیکٹ اسے الٹ کر کے فہم لینا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ویسے فارم لینا بھی ہمیں آ گیا ہے کہ جو لکھے ہے نا وہ نہیں مننا بالکل، یعنی لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے الٹ چلنا ہے، یہ فہم میں ہوتا ہے۔ فہم کا مطلب ہے الٹ چلنا ہے ان کی نظر میں، ہاں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا فہم یہی ہونا چاہیے جو سورۃ الاعراف میں ہی گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے روح گردانی کرتے ہیں نا، چھٹلاتے ہیں، تو جب وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں نا اس سے روح گردانی کرتے ہیں، انہیں وہ گمراہی نظر آتی ہے، اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ جو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں۔ تو یہ حالت ہے جی، کس کس چیز کا رونا رویا جائے۔ علم الغیب کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو مسئلہ 6A اور B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، وہ ریکارڈ کروا دیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں نے ان کے سامنے وہ حدیث بیان کی مسند احمد کی، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ ابھی میں نے حدیث اتنی بیان کی ہے نا، تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں جی آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جو ہے وہی مطلب لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پوچھ رہے تھے کہ مجھے آپ نے اللہ تو نہیں بنا دیا ہوا، یعنی اگر اللہ بنا کے مجھے کہہ رہے ہو نا جو اللہ کی مرضی اور جو نبی آپ کی مرضی، پھر تو ہے شرک، اور اگر اللہ بنائے بغیر پھر خیر میں کہ رکو ذرا صبر کرو، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح اس آیت کے اگلے الفاظ نے حفاظت کی کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب وہی ہے جو اللہ بتا دیتا ہے، جب نہیں بتاتا تھا نہیں پتا ہوتا تھا۔ اگلے الفاظ اس حدیث میں یہ ہیں قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا ہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو اب ان الفاظ نے وہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ جی اللہ سمجھتے ہوئے نہیں کہہ سکتے، بغیر اللہ سمجھ، رسول اللہ نے تو کہہ دیا تم کو اکیلے اللہ جو چاہے ہونا چاہیے تھا۔ وہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اس طرح کر لو، مستقل بذات، غیر مستقل بذات، عطائی، ذاتی، محدود، غیر محدود، کنیاں کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں، اندازہ کرو۔ تو وہ مولوی خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا کرتے ہو اللہ کے بندو؟ پھر وہ جو مسلم کی حدیث ہے، ایک جو صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو وہ بہک گیا بے شک۔ جملہ بالکل درست تھا کانٹیکسٹ میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو کہہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے
وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ صرف وہ کہتا نا ان دونوں کی، پھر بھی کچھ چانسز تھے۔ جب وہ یہ کہہ چکا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو کانٹیکسٹ میں جملہ بالکل درست تھا۔ وہ اللہ رسول کو پہلے الگ کر چکا ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دوبارہ بھی الگ کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ امام الموحدین ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی حدیث ابو داؤد میں ہے، وہاں تو آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، یعنی میٹھے انداز میں فرمایا۔ توحید تو پھر میٹھے انداز میں نہیں ہوتی نا، مولانا اسحاق صاحب والی بات کہ بھائی جب توحید بیان ہوئے گی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ توحید میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نال بابے بھی ہوندے نے، توحید میں تو ہوتے ہی ہے کہ اللہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مولانا اسحاق نے تو اتنا ہی فرمایا تھا، اس میں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے گی نا، جب نبی علیہ السلام کی بات کی جائے گی تو بابوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ بابے تو بالکل الٹ بات کر کے گئے ہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور بابا تو وہ ہے جس نے اپنا مرید نگاہ مار کے جلا دیا ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو آٹومیٹکلی عبد القادر جیلانی کی گستاخی تو ہوگی کہ بھائی بابا تو مرید ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر جلا دیا، اور نبی علیہ السلام تو اس طرح کے تھے۔ تو آٹومیٹکلی جب سیرت النبی بیان ہوتی ہے تو بابے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ نیچرل چیز ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ نیچرل چیز ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہوئے کافر کہتے ہیں اللہ نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے اس نے اتنے خداؤں کا ایک ہی خدا کر دیا۔ یہ اعتراض پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنے ہمارے خدا تھے، لات منات عزا، یہ کہہ رہا نہیں ایک ہے۔ ہمارے کیس میں یہ اعتراض ایسے بن گیا کہ کیا ہوا کہ اتنے بابے ختم کر کے ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو بیماری وہی ہے، مختلف شکل میں نظر آتی ہے آپ کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ فادعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں، کوئی جواب تو آنا چاہیے۔ جی دیکھیں یہ کیوں کہتے ہیں یا آل القبور، چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو بھائی جواب آیا کہ دیتا انہوں اگے بھی ٹرو نا، یا تو ہی رک گئے ہو، اگے بھی ٹرو، وعلیکم یا کیوں نہیں آندا اگوں؟ ہاں جی یا تو آگے اڑ جاتے ہو، اگے ٹوریا کرو انہوں، جی اگے ٹورو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو، اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنے۔ اگر سچے ہو تم لوگ، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہے جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا کہ بوتا دے بارے نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے انہوں نے، پاؤں تو ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے، پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت ہے تھے، تو بار اللہ کنفرم سلامت ہے کہ اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اندر والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اندر، چلو سپوز اس کے بھی ہیں تو وہ چل سکتا ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا، چل سکتے ہو چلو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا تو حمایتی اور پشت پناہ
وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صرف میرا پشپنا نہیں ہے، تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، موحدین ہیں، سب کا پشپنا ہے وہ۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں، مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے، کسی کوئی راستے کی طرف۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم میں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہونی ستے نے، جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن نا اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا، یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا، زیادہ اونچا نہ کہ اٹھ جائے گا، مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ خذ العفو وامر بالعرف، تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجیے، یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے، ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ اسی پہ وہ پھر وظیفہ ہے نا ابو داؤد کا اور ترمذی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہی سمیع العلیم، من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مسئلہ 83A، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج۔ جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں، میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتا ہے نہیں گستاخی ہو جائے گی، میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا، میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو میں نہیں غائب ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو۔ وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا، اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اے پنجابی سے بھی آیا کہ کوئی کسر نہیں رہنے دیتی، یہ عربی جو ہے، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو۔ ظاہر ہے جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لے کے آتے نا، ان کا منہ مانگا، بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ تم خود سے کوئی آیت بنا کے کیوں نہیں لے آتے؟
اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کچھ عرصہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں آپ خود سے ہی کو بنا لیتے، اتنا عرصہ ہوا ہے بھائی تمہارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، میں نے مذاق بنایا ہوا تھا۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے نبی تم فرماؤ میں تو نہیں سوائے اس کے کہ خود اتباع کرنے والا ہوں اس کا جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے روشن دلائل، آنکھیں کھولنے والے تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو بات کو ماننا چاہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، یہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، آپ کا کام ہے دعوت دیں، جس نے ہدایت قبول کرنی ہے وہ کر لے گا۔